السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شکیل ٹی وی۔ کیا آپ نے قرآن پاک کی پکار کو سنا ہے کہ ہے کوئی مجھے پڑھ کر ہدایت حاصل کرنے والا؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے جو اس سے رہنمائی حاصل کرے۔ پھر آج کل کے علماء اکرام ایسا کیوں کہتے ہیں کہ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، لوگ اس سے گمراہ بھی ہو سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو قرآن پاک خود کو ہدایت کی کتاب کیوں کہتا ہے؟ اللہ نے اپنا پیغام قرآن کریم کی صورت کے اندر قیامت تک کے انسانوں کے لیے نازل کر دیا ہے، لیکن کیا کوئی ہے اسے پڑھ کر ہدایت حاصل کرنے والا؟ ایک انٹرنیشنل لینگویج کے طور پر ہم انگلش زبان کو سیکھتے ہیں تاکہ دنیا کے لوگوں کے اندر کمپیٹیٹ کر سکیں، لیکن جو پیغام اللہ نے عربی زبان کے اندر بھیجا ہے اس کو سمجھے بغیر ہم انسان پڑھ سکتے ہیں؟ ہم نے اس پیغام کو کپڑے میں لپیٹ کر الماری کے اندر بند کر دیا ہے، اس کا احترام اپنی آنکھوں سے لگا کر کرتے ہیں، حالانکہ کسی پیغام کا صحیح احترام یہ ہے کہ اس کو غور سے پڑھیں، سوچیں اور اس پر عمل کریں۔ آپ کو عربی زبان نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، بڑے بڑے علماء کا ترجمہ موجود ہے۔ اللہ یقین دلا رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، تو آپ کے پاس کیا بہانہ رہ جاتا ہے کہ آپ اللہ کے پیغام سے بے خبر ہیں؟ ہے کوئی بہانہ؟ ذرا غور کریں اس بات پہ۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو عربی کے اندر اتارا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر تو کسی عالم کا ذکر نہیں کیا گیا کہ ہم نے صرف کسی عالم کے لیے قرآن پاک کو اتارا ہے کہ صرف وہ اسے سمجھ کر لوگوں کو سکھائے۔ تو پھر لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ انسان گمراہ ہو سکتا ہے؟ اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسلمان قرآن کی طرف سے بے پرواہ ہیں، کیونکہ وہ گھر گھر کے اندر موجود ہے، لاکھوں کی تعداد میں حافظ قرآن ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ کے پیغام پہ عمل کرنے سے روک رہی ہے؟ اور اس نے ہمارے دلوں سے یہ احساس بھی مٹا دیا ہے کہ ہم اللہ کے احکام کی طرف سے کتنی بڑی اور مجرمانہ طور پہ بے پرواہی کر رہے ہیں۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ آج کل کے عالم دین یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ اگر کوئی یہودی یا عیسائی آ کر آپ سے یہ بات کرے کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، تو ہم اس کا منہ توڑ دیں گے۔ جس طرح آج قرآن کو آگ لگانے کے اوپر ہمیں اتنا غصہ چڑھا ہوا ہے، اور جب ہمارے علماء کہہ رہے ہیں کہ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو ہم کچھ کیوں نہیں کہتے؟ آپ خود سوچیں کہ قرآن کو گمراہی کہنا یہ تو عقیدہ ہی کفر ہے، اور ہم کس منہ سے قرآن کسی غیر مسلم کو پیش کریں گے کہ یہ کتاب لے لو، گمراہ بھی ہو سکتے ہو، ہدایت بھی پا سکتے ہو؟ اور غور کریں کہ کس طرح ہمیں یہودی اور عیسائیوں کی طرح بنایا جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتاؤں گا، ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہوتا ہے، ان لوگوں کا جواب بھی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرماتا ہے کہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، روشن دلائل ہیں، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ ذرا سوچیں، دیکھیں اگر ہمارے کسی معمولی دوست کا خط آ جائے تو ہم اس کو پڑھے بغیر نہیں رہ سکتے، اور وہ خط کسی اور زبان کے اندر ہو اور ہمیں وہ زبان نہ آتی ہو تو ہم ضرور کسی جاننے والے سے اس خط کا ترجمہ کروائیں گے۔ لیکن افسوس، اللہ نے جو پیغام ہمارے لیے بھیجا ہے ہم نے اس کو اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے جتنا کہ اس غیر ملکی دوست کے خط کو۔ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ علماء کرام انہیں منع کرتے ہیں قرآن کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ گمراہ ہو سکتے ہیں، لیکن میری نظر میں ایسا کوئی فتویٰ نہیں گزرا۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ کو اس سے منع کرتا بھی ہے تو قرآن اس کا دفاع کچھ اس طرح کرتا ہے کہ سورہ نجم کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اٹھائے گا کسی دوسرے کا بوجھ، اور یہ ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی تھی۔ اس آیت مبارکہ سے بالکل واضح ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو یہ جواب دینا ہوگا کہ اس نے اللہ کا پیغام پڑھ کر سمجھا کیوں نہیں۔ کسی کا بھی یہ بہانہ قبول نہیں ہوگا کہ مجھے فلاں شخص نے منع کیا تھا یا مجھے فلاں شخص نے کہا تھا۔ دنیا کا ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے۔ اس لیے تو اللہ پاک قرآن کریم کی سورہ شمس میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کی فطرت کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان الہامی طور پر کر دی ہے، اور اس کے بعد سورہ قمر کی آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں عقل بھی دے دی اور قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بھی کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا چیز ہے جو ہمیں ایسا کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ ہے شیطان۔ قرآن کی سورہ یاسین آیت نمبر 60 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن تم میں سے زیادہ تر اس گمراہی کے اندر پھنس گئے۔ کیا تم میں عقل نہیں تھی؟ اس آیت پر غور کریں کہ اللہ پاک ہم سے عقل کی بنیاد پہ یہ جواب مانگ رہا ہے کہ اللہ پاک نے یہ قرآن تمہیں سمجھنے کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ تو اس اللہ کے پیغام سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے؟ عرب کے لوگ جاہل اور ان پڑھ ہونے کے باوجود بھی قرآن کی آیتوں کا مطلب کو سمجھ کر گمراہ تو نہیں ہوئے پر کافر تک اس پر ایمان لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مکہ یا مدینہ کے ان پڑھ عربوں کو یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ آیتیں صرف عالموں کے لیے ہیں، اور نہ ہی مدینہ سے آنے والے قافلوں کو یہ کہا کہ تم تو بچے ہو، یہ آیتیں تو صرف بڑے عالموں کے لیے ہیں، انہیں پڑھ کر تم گمراہ ہو سکتے ہو۔ اس کے برعکس اللہ کے پیغام کی ہر آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں تک پہنچا دیا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی فرما دیا کہ پہنچا دو، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو کیا اس کے نتیجے میں گمراہی پھیلی یا اسلام کی روشنی دور دور تک پھیلی؟ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو کہ اس طرح کا انقلاب پوری دنیا کے اندر لے کر آیا، کیونکہ اگر آپ ہسٹری کا علم رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہندوؤں کے اندر تو پابندی تھی کہ برہمن کے علاوہ کوئی بھی عام ہندو ان کی مذہب کی وید کو پڑھنا تو دور کی بات اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اگر کہیں پر بھی وید پڑھی جا رہی ہوتی اور نیچ قوم کو کوئی ہندو اس کو سن لیتا تو اس کے کانوں میں وہ سیسا پگھلا کر ڈال دیتے۔ اس کے علاوہ عیسائیوں کے بھی بالکل یہی حالات تھے، کسی عام انسان کی انجیل تک پہنچ نہیں تھی، اور انجیل کو ایک خاص کمرے کے اندر میز پر رکھ کر اس طرح سے تالا لگا دیا جاتا تھا کہ کوئی اسے وہاں سے اٹھا نہ سکے، جس کی تصویریں آج بھی امریکہ کی ایک میگزین لک میں چھپ چکی ہیں، اور پادریوں میں سے بڑے پادری اس کمرے کے اندر جا سکتے تھے۔ عام عیسائی کو ہر بات کی رہنمائی انہی پادریوں سے لینا پڑتی تھی، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط، اور ظاہر ہے یہ بہت ہی مشکل کام تھا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک امریکن کتاب سے مختصر سا حوالہ دینا چاہوں گا جس کا نام ہے ہماری دنیا مختلف زبانوں میں۔ اس کتاب کے اندر آتھر لکھتا ہے، صلیبی جنگوں سے عیسائی کو فتح تو حاصل نہیں ہوئی، لیکن ایک نیا یورپ بنانے کے لیے مدد ملی، کیونکہ انہیں مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں رنگ اور نسل سے بالاتر ہو کر مکمل برابری ہے، لیکن سب سے زیادہ حیران وہ اس بات پر ہوئے کہ ہر آدمی کی قرآن تک رسائی ہے، اور ان کے اللہ اور بندے کے درمیان کوئی مذہبی ٹھیکیدار نہیں ہے۔ یہ وہ بات تھی جو عیسائی خواب کے اندر بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ لہذا صلیبی جنگوں سے واپس آ کر انہوں نے مارٹن لوتھر کی سربراہی کے اندر ایک الگ فرقہ بنایا جس کا نام تھا پروٹیسٹنٹ، یعنی احتجاج کرنے والے۔ آج کل کے زیادہ تر عیسائی اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پروٹیسٹنٹ نے پرانے عیسائیوں سے قطع تعلقی کر کے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اسی طرح سے انجیل کا نسخہ حاصل کر کے اس کے ترجمے کئی زبانوں کے اندر کروائے، اور آج فائنلی وہ ٹائم ہے کہ ہر عیسائی اپنی اپنی زبان کے اندر انجیل کے نسخے کو پڑھ سکتا ہے بنا کسی کی مدد کے۔ اور ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ عیسائیوں نے ہمیں دیکھ کر جو طریقہ اپنایا، اب ہم نے اسے چھوڑ کر ہندو اور عیسائیوں کے اسی طریقوں کو اپنا لیا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم غور کریں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ قیامت کے دن اندھا اٹھائے جانے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔